القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرحاها برحمته واقتدى بالصبور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد سفرائه وأكمل رسله وأتم أنبيائه أبي القاسم محمد المصطفى صل على محمد وآله الأطهرين وأهل بيته الأطيبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين وبقية الله الأكبر في العالمين الإمام المشتهر والعدل المنتخب السيد المهدي من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں ایک جامع مکمل اور کامل پیغام پہنچانے کی صحیح اور کوشش کروں گا. اس لیے تمہید اور مقدمے کے بغیر ہی آپ کی خدمت میں اپنا اصل موضوع شروع کرتا ہوں، کیونکہ مجلس اعضاء یا یہ درس اور لیکچر کا پروگرام جو ہے یہ مومنین کہ ایصال ثواب کے لیے ہے، مجلس ترحیم ہے. ہمارے برادر بزرگوار جناب مسیب صاحب کے والد گرامی اور ان کے خاندان کے دوسرے متوفہ و اموات ذوات گرامی کی بخشش مغفرت کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ ان تمام مومنین اس والد گرامی کی بخشش اور مغفرت کے لیے دل کی گہرائیوں سے بلند ترین محمد صلوات پڑھی. موضوع میں نے بہت ہی مختصر لیکن جامع اور مفید انتخاب کیا ہے، ایسا موضوع کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، ہم تک کوئی پیغام پہنچے قرآن و سنت اور اہل بیت کا، اور ہم اپنے نظام زندگی کو اصلاح اور تصحیح کر سکیں، اور مرحومین و مغفورین کو بھی اس مجلس کے موضوع کو لحاظ کرتے ہوئے ایک حقیقی اجر و ثواب پہنچے، حقیقی فائدہ پہنچے، اور ان کی ارواح اس سے شاد اور نشاط اور سرور حاصل کر سکیں. محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے. ایک بہت ہی اہم و مہم موضوع جو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا، فطرت طاہرہ نے بھی اپنے کلام میں اور اپنی احادیث میں اس موضوع کو خصوصی اہمیت دی، اس کے لیے اہتمام کیا، اور دنیا بھر کے اسکالرز، محققین،
علماء، دانشمند، دانشور، اہل علم اور دنیا بھر کے بڑے بڑے مکاتب، ادیان، مختلف اسکول آف تھاٹس، سب نے اس موضوع کو لے کر اس پر گفتگو کی ہے، اس پر بحث کی ہے، اس پر مباحثہ کیا ہے، اس پر کتابیں لکھی ہیں. جتنا اس موضوع پر بولا گیا، لکھا گیا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا موضوع ہو، کوئی ایسا عنوان ہو جس پر اتنی گفتگو ہوئی ہو. لیکن پھر بھی وہ موضوع تشنہ تفکر، تشنہ تحقیق اور تشنہ گفتگو و تشنہ تبادلہ خیال ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ وہ اہم موضوع. وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے سامنے کائنات میں دو چیزیں ہیں. غور فرمائیے گا، توجہ طلب بات ہے. اساسی باتیں کروں گا لیکن ان باتوں کا لیول بلند ہوگا. اپنی اذان کو بلند کر کے اس کی سطح بلند ہوگی، لیول. آخر ہم کب تک زمین پر بیٹھ کے زمین گیر ہو کر، زمین بوس ہو کر ہمیشہ علماء سے یہ تقاضا کریں گے کہ آغاز سے آسان گفتگو، آسان گفتگو؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے معاملہ. ایران کے بہت بڑے مفکر، فیلسوف، فلسفر، ہم فلسفر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فیلسوف. اصل لفظ فیلسوف، اسلامی لفظ فیلسوف ہے، جس کو آپ فلسفی یا فلسفر کہتے ہیں. ایک فقیہ، تھنک ٹینک، تھیوریسین، علامہ محمد تقی جعفری. یہ بہت بڑا نام ہے علم کی دنیا کا. انشاءاللہ ہماری مجالس اور لیکچرز کا آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا. دنیا بھر کے مشرق اور مغرب کے دانشور، بڑے بڑے اسکالر، مفکر، تھنک ٹینکس، ان کا تعارف بھی ہوگا. پتہ تو ہو کہ دنیا میں کون گزرا ہے، کس شان کے ساتھ گزرا ہے. یہ بھی ضروری ہوتا ہے قوموں کے لیے. اور یہ عالم مشرق سے زیادہ عالم مغرب میں شہرت رکھتے ہیں، اور عالم اسلام سے زیادہ ان کو یورپ اور امریکہ اور مغرب کی دنیا میں پڑھا گیا اور سنا گیا اور سمجھا گیا. اور ان کی اکثر لیکچر، دروس بھی وہاں یورپ میں ہیں. بڑے بڑے فلاسفر، مختلف مکاتب اور اسکول آف تھاٹ کے، ان کے ساتھ وہ تبادلہ خیال کرتے تھے. یورپ اور امریکہ میں بڑی بڑی کانفرنسز میں ان کو دعوت دی جاتی تھی، اور وہ یہ لائقت بھی لگتے تھے، اتنے لائق اور اتنے فہمیدہ اور اتنے جہان دیدہ اور اتنے صاحب علم اور بنیادی مفکر تھے کہ یہ ان کی شان تھی. رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمہ خامنائی نے بھی ان کی بہت تعریف کی ہے، لیکن وہ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں. بہت عجیب نام ہے. وہ تہران یونیورسٹی میں گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے مخاطبین سارے اہل علم، یونیورسٹی کے پروفیسر، علماء، دینی علماء، حوضوں کے علماء، انجینئرز، ڈاکٹر، سمجھی لوگ تھے. اور وہ ایک سخت اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. اور ویسے بھی علامہ محمد تقی جعفری بہت پیچیدہ انسان تھے اور بہت ہی سخت گفتگو کرتے تھے اور بہت بہت ہائی لیول کی گفتگو کرتے تھے. لیکن ان کے گفتگویں آج انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور دنیا کے سامنے آپ بھی ان کو سنا کریں، بہت مفید ہے. وہ ایک خاص موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، تو موضوع گفتگو کا علمی لیول بہت بلند تھا، اور آگے بھی معمولی لوگ نہیں تھے، عوام الناس نہیں تھی. بڑے بڑے علماء، فقہاء اور یونیورسٹی کے اساتذہ، پروفیسرز اور انجینئرز بیٹھے تھے. تو علامہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ بہت پیچیدہ تھی، علمی تھی بہت، اور بہت مفید گفتگو تھی. تو ایک پروفیسر نے آغا کو اشارہ کیا کہ آغا تھوڑا نیچے ہو کر گفتگو کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو آغا نے فرمایا کہ میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو آپ لوگ مجھے نیچے آنے کی تلقین کرتے ہیں اور نیچے آنے کی درخواست کرتے ہیں. آخر میں کب تک آپ کی خاطر نیچے آ کر گفتگویں کرتا رہوں گا؟ آپ تھوڑا اپنا لیول بلند کریں اور میری گفتگو کے معیار پر اپنے اذہان اور قلوب کو لے آئیں. نعرے حیدری، بلند ترین سلام. یہاں پہ عرض کرتا چلوں، جو تہذیبیں، جو معاشرے اور جو قومیں ہمیشہ اپنے علماء، اپنے مفکرین اور دین کے طالب علموں کو ہمیشہ یہ تاکید کریں اور درخواست کریں کہ آغا نیچے آئیں، ہلکے لیول کی گفتگو کریں، یقین کیجئے وہ تہذیبیں، وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے اور کبھی کمال تک نہیں پہنچتے. وہ زمین بوس اور زمین گیر ہی رہ جاتے. آخر عالم اپنے لیول کی گفتگو کرے گا تو آپ اپنے اذہان کو، افکار کو بلند کریں گے. یہ غلط تقاضا ہے علماء سے کہ آغا ہماری سطح پر آ کے گفتگو کریں.
آپ اسی سطح پہ رہ جائیں گے اور علماء کو بھی اس سطح اور ڈگر پہ لے آئیں گے. آپ نے بلند ہونا ہے. اور قرآن بھی یہی فرما رہا ہے. قرآن نے کب کہا ہے کہ میں آپ کے لیول پہ آگے گفتگو کروں گا؟ اگر قرآن ہمارے لیول پہ آگے گفتگو کرتا تو پھر قرآن کی تفسیر کی کیا ضرورت ہوتی؟ اگر قرآن میں ہمارے لیول کی گفتگو ہوتی تو پھر قرآن کو معلمین اور وارثان قرآن یعنی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ اور آل البیت، یعنی قرآن میں اللہ نے اس لیول کی علمی اور یونیورسل لیول کی گفتگو کی ہے کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھی بھیجا، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جو معلم، وارث اور استاد بھیجے، ان معلمین، ان ورثاء اور ان اساتذہ کا نام محمد و آل محمد اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور آج دیکھیں قرآن کریم کو نازل ہوئے 1400 سال گزر گئے اور قرآن ابھی بھی نازل ہوا ہے، یعنی اپنے اصلی مقام سے نیچے آیا ہے. قرآن کا اصلی مقام لوح محفوظ ہے. قرآن کا اصلی مقام علم پروردگار ہے. قرآن وہاں سے نازل ہوا ہے زمین پر. قرآن یعنی اپنے اصلی مقام سے نیچے آیا ہے. علم پروردگار نے کتاب کی شکل اختیار کی ہے. لوح محفوظ نے الفاظ کی، عبارتوں کی شکل اختیار کی ہے. اس سے زیادہ بھی کوئی کلام یا پیغام نیچے آ سکتا ہے؟ یہ خود قرآن نیچے آیا ہے. قرآن اپنے اصلی لیول سے نیچے آیا ہے، زمین پر آیا ہے، انسانوں کے درمیان میں آیا ہے. یہ قرآن کا وہ لیول نہیں ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جو علم پروردگار میں ہے. اہل البیت تو قرآن کا مطالعہ اس مقام، اس درجے پر جا کر فرماتے ہیں، یعنی اہل البیت قرآن کو لوح محفوظ میں جا کے پڑھتے ہیں. اہل البیت جا کے قرآن کو علم پروردگار کے مقام پر جا کے اس کا مطالعہ فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن کا مخزن بھی علم پروردگار ہے اور اہل البیت کا مخزن اور منبع بھی علم پروردگار ہے. قرآن اور اہل البیت کی پیچھے بنیاد ایک ہے اور وہ علم پروردگار ہے. اس لیے اہل البیت قرآن کو اس کے اپنے اصلی مرتبے اور درجے میں جا کر پڑھتے ہیں. لیکن قرآن ہمارے لیے تو نیچے اترا ہے، آسان ہوا ہے. اور قرآن اتنا نیچے اترا کہ لوح محفوظ اور علم پروردگار سے زمین پر اللہ نے اسے کتاب کی شکل دی. اور پھر بھی قرآن کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے محمد جیسا کامل نور اور کامل انسان اور اہل البیت جیسی ہستیوں کو زمین پر اتارا. اہل البیت اور آل محمد اور رسول اللہ کیوں زمین پر اترے؟ قرآن کو سمجھانے کے لیے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے پیغمبر، اپنے حبیب محمد کی قلب پر اتارا ہے. قرآن کے لیے 3 مقامات ہیں. ایک وہ اس کا اصلی مقام ہے یعنی علم پروردگار یا لوح محفوظ، اور دوسرا مقام قرآن کریم کا قلب پیغمبر ہے، اور تیسرا مقام قلب پیغمبر سے کتاب کی شکل میں اتارنا. قرآن پہلے درجے میں علم پروردگار ہے، یعنی قرآن کی حقیقت اور علم پروردگار کی حقیقت ایک ہے. دوسرے درجے میں قرآن کا مرتبہ قلب پیغمبر ہے. قلب پیغمبر عین قرآن ہے. اللہ نے جب اپنے علم کو قلب پیغمبر پر اتارا تو وہ تعلیماتی، اصلاحی اور ہدایت کی کتاب بنی، اور قلب پروردگار سے آگے زمین پر بشر کے درمیان پھر اسے ریٹن شکل میں، کتبی شکل میں اور الفاظ کی شکل میں اتارا. یہ قرآن کی عظمت ہے. اور پھر بھی قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ جیسی ذات کا اور اہل البیت جیسے معلم قرآن کے ساتھ بھیجے. دراصل اہل البیت کی ساری شان، ساری عظمت یہ ہے کہ وہ معلم قرآن ہے اور وہ معلم پیغام پروردگار ہے اور وہ معلم کتاب اللہ ہے اور وہ معلم دین خدا ہے. یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ اللہ کے علم کا معلم ہونا. آپ ان کو قرآن کا معلم نہ کہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ کتاب کے معلم ہیں، کیونکہ کتاب تو علم پروردگار ہے. دراصل اہل البیت علم پروردگار کے معلم ہیں. جیسے ایک استاد ہوتا ہے، پروفیسر یا ایک عالم، وہ ایک کتاب کا معلم ہوتا ہے. اہل البیت کس کتاب کے معلم ہیں؟
وہ کتاب علم پروردگار ہے. یہ معمولی مقام نہیں ہے کہ کوئی انسان علم پروردگار کی ایسی شناخت اور ایسی معرفت رکھتا ہو کہ اللہ اس کو اپنے علم کا معلم بنا کر نظام ہستی، عالم بشریت اور زمین پر بھیجے. یہ حقیقی اہل البیت کے فضائل ہیں. یہ وہ فضائل ہیں اہل البیت کے جو انسان کو تعمیر کرتے ہیں. ممکن ہے ان فضائل پہ نعرہ نہ لگے، ممکن ہے ان فضائل پہ داد و تحسین نہ ملے، لیکن یہ وہ فضائل ہیں جو انسان کو تعمیر کرتے ہیں، انسان کی اصلاح کرتے ہیں اور انسان کے سامنے جنت اور جہنم کے راستوں کو روشن کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں نے کبھی بھی مجلس داد و تحسین داروں کے لیے پڑھی نہیں، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بکا من ھذا الامر، میں اللہ سے اس امر سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اوپر وہ دن آ جائے جس دن میں مجلس پڑھوں داد و تحسین کے لیے اور نعروں کے لیے. یہ بھی بہت پستی کی بات ہے، بلکہ انسان کو مجلس درس پڑھنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ معاشرے کو کچھ عطا کرنا ہے اور اللہ کا نظام ہدایت متعارف کرانا ہے. قرآن بھی کتاب ہدایت ہے اور اہل البیت امام ہدایت ہے. تو جب قرآن کتاب ہدایت ہے اور اہل البیت امام ہدایت ہے اور وہ معلم ہدایت ہے، تو اہل البیت کے شاگرد اور اہل البیت کے طالب علم کو بھی پیغام بر و مسلح ہونا چاہیے، ہدایت پروردگار پہنچانے والا. نہیں تو میرا وقت بھی ضائع، آپ کا وقت بھی ضائع. نعرے لگانا، داد و تحسین یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بس مجلس ہو گئی ہے تو ہمیں، ہاں نعرے داد و تحسین سے ٹھیک ہے، ثواب مل جاتا ہے اور اجر بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن ہدایت کے راستے آپ پر واضح نہیں ہوں گے. تو اللہ پاک قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ دو چیزیں نظام ہستی کی بنیاد ہیں، ان کو سمجھنا. اللہ نے دو نظام بنائے ہیں، دو عالم بنائے ہیں. عالم مفرد ہے، اس کی جمع ہے عوالم، اور عالم کہتے ہیں نشانی کو. دو عالم ہیں. ایک عالم اپنی ذات میں انسان ہے، انسان اپنی ذات میں پوری کائنات ہے. پہلے تو انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں خود کیا ہوں. اس سے بڑا کوئی غافل انسان ہے جسے اپنا ہی پتا نہ ہو کہ میں ہوں کیا. سب سے اہم چیز اس نظام ہستی میں خود انسان ہے. انسان اپنی ذات میں ایک کائنات ہے، ایک پورا عالم ہے، پورا ایک جہان ہے. آپ میں سے ہر بندہ اپنی ذات میں ایک کائنات ہے، ایک عالم ہے اور ایک جہان ہے، ہر بندہ. اور ہمارے استاد بزرگوار آیت اللہ حسن ممدوی کرمان شاہی فرماتے تھے کہ ہر انسان جب اپنی ذات میں پوری ایک کائنات ہے اور اپنی ذات میں ایک عالم ہے، تو جتنے انسان ہیں نظام ہستی میں اور جتنے نفوس اس نظام ہستی میں ہیں، فرض کریں 7.5 ارب اس وقت نفوس اور انسان کائنات میں پائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط عالم انسانیت میں 7.5 کروڑ کائناتیں اور 7.5 کروڑ عوالم اور 7.5 کروڑ جہان موجود ہیں. کبھی آپ نے اس جہان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، آپ سید مسیب کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور کوئی بندہ اگر اپنی حقیقت کو پان لینا، پھر وہ اللہ کی حقیقت کو پا لیتا ہے، پھر وہ اہل البیت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. ایک کائنات ہے انسان اپنی ذات میں، اور دوسری کائنات جو ہمارے نفس سے، ہماری انسانیت سے باہر موجود ہے، ساری کائنات. یہ فرشتے، جبرائیل، روح القدس، عرش، کرسی، پروردگار عالم کے علاوہ جتنا جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے وہ نظام مادی میں جس کی بنیاد میٹر ہے، چاہے وہ عوالم غیب، یہ سارا نظام عالم انسان سے باہر ہے. قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر ان دو عوالم، دو جہانوں کی طرف اشارتاً بھی گفتگو کی اور تفصیل بھی بیان فرمائی. اللہ پاک نے قرآن میں انسان کی ذات کے اندر موجود کائنات کو عالم انفس کہا ہے. عالم انفس یا نفسی عالم، ابھی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. اور انسان کی حقیقت اور انسان کا نفس، انسانی کائنات سے باہر جو کائنات موجود ہے، اللہ پاک نے قرآن میں اس کو کہا ہے عالم آفاق. افق سے آفاق پر، اور عالم انفس، یعنی اللہ پاک نے بھی اس پوری کائنات کے مقابلے میں انسان کو علیحدہ کائنات قرار دیا. قرآن میں کون سی وہ آیت ہے؟
سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. یہ قرآن پاک ہے. شیعوں کی محفل میں قرآن پڑھے تو پریشان ہو جاتے ہیں. محمد والے محمد کو صلوات. پروردگار عالم کی قسم قرآن مذہب مخالف کا نہیں ہے. ان کا تو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. قرآن ہے بھی تو ہمارا ہے. قرآن کا جو ہمارے ساتھ تعلق بنتا ہے اور جو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہ نظام عالم میں کسی اور کا بنتا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے جب اپنے علم کو کتاب کی شکل میں اتارا تو قرآن کی شکل میں اتارا, اور اللہ نے جب اپنے علم کو اور اپنی ذات کے قرآن کو انسان کی شکل میں اتارا تو علی کی شکل میں اتارا. تو اگر ہم علی کے شیعہ ہیں اور علی کے ماننے والے ہیں اور علی سے ہمارا تعلق ہے تو پھر قرآن کے ساتھ ہم سے زیادہ کس کا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا انی تارکن فیکم کتاب اللہ و اطرتی, میں تمہارے درمیان دو چیزیں, دو کائناتیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کائنات یہ اللہ کی کتاب ہے اور ایک کائنات میرے اہل البیت ہے. وہ کائناتوں کی بہت قسمیں ہیں. ان کے لیے ایک سال کے لیکچرز اور دروس ہونے چاہیے ہفتہ وار, پھر کہیں جا کے بات مکمل ہوگی, کسی نتیجے پر پتہ پہنچے گا. یہ شارٹ کٹ مجلسیں, چھوٹے چھوٹے لیکچر یہ کسی مقام تک نہیں پہنچاتے. یہ تو خالی نعروں کے لیے اور داد و تحسین اور مزے لینے کے لیے ہوتے ہیں. مزے نہیں لیں, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, دین کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں, دین کو اپنی روح کا زیور زیب و زین اور اپنی روح کی حقیقت بنا دیں. اور وہ کب ہوگا؟ جب دین سمجھ میں آئے گا اور کوئی سمجھانے والا ہو. دین کو سمجھنے کے لیے دین کے معلم کی ضرورت ہے, جس نے دین کو سمجھا ہوا ہو اور دین کے راستے طے کیے ہوئے ہو. دو کائناتیں ہوں گئی, ایک پورا نظام عالم اور ایک حقیقت انسان, پورا نظام عالم. اب امام علی نے عجیب بات کی ہے. ہمیں ائمہ خدا کے فرمان اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب ہم قرآن ساتھ رکھیں گے, اور قرآن اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اہل البیت کو ساتھ رکھیں گے. نہ اہل البیت کے بغیر قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ قرآن کے بغیر اہل البیت سمجھ میں آ سکتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. جو اگلا نقطہ, یہ ایک نقطہ قرآن سے واضح ہو گیا کہ دو کائناتیں ہیں. ہر انسان اپنے ساتھ میں کائنات ہے, اور انسان سے ہٹ کر یہ پورا نظام ہستی ملا کے جس میں جبرائیل, میکائیل, عزرائیل, روح القدس, عرش و کرسی, افلاک, نظام فلکیات, ایٹم, مالیکیول, پروٹان, نیوٹران اور ایٹم سے جو باریک ترین ذرے ہیں جن تک ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی پہنچ ہی نہیں سکی, ان سب کو ملا کے کہکشاؤں اور گلیکسیز اور بلیک ہول تک, یعنی کائنات کے ایک ریت اور مٹی کے چھوٹے سے ذرے سے شروع کریں. بلکہ مٹی کا ذرہ تو اتنا چھوٹا نہیں ہے, وہ تو آنکھوں سے نظر آتا ہے. کائنات میں ایسے ذرات اور حقائق بھی موجود ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے, کان سے سنائی نہیں دیے جاتے, بلکہ وہ ٹیلیسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے. اور ٹیلیسکوپ سے بھی اگر انہیں دیکھنا ہو یا سائنسی آلات سے بھی انہیں دیکھنا ہو, پہلے انہیں لاکھوں بار اور لاکھوں گنا بڑا کیا جاتا ہے, پھر وہ نظر آتے ہیں. یہ کائنات کے ذرات جن تک ابھی سائنس ٹیکنالوجی کوئی پہنچا ہی نہیں ہے, ان ذرات سے لے کر گلیکسیز اور یہ بڑے بڑے بلیک ہول اور سیارے اور ستارے اور نظام شمسی, ان سب تک. پھر آپ گلیکسیز اور بلیک ہول اور نظام فلکیات سے اوپر چلے گئے, جبرائیل, حضرت میکائیل, عالم روح القدس اور عالم مثال اور عالم ملکوت اور عالم قدس اور عالم جنت اور عالم جہنم, اور اس سے اوپر چلے جائے عرش کرسی تک. اور وہ مخلوقات جن تک انسان ابھی تک پہنچا ہی نہیں, ان کا نام بھی نہیں سنا. اللہ کے ایسے بھی مقرب فرشتے ہیں, ان کی طرف کبھی اور جگہ پہ اشارہ کروں گا. یہ جن فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا نا, یہ فرشتے اللہ کے وہ مقرب فرشتے نہیں تھے. اللہ کے فرشتوں کا ایک حصہ, ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی ذات میں ایسے فنا ہے اور اللہ کے حسن و جمال میں وہ ایسے گم اور محو ہیں کہ انہیں حضرت آدم کے سجدے کا حکم ہی نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذات میں جو حسن و جمال موجود ہے, صفات اور کمال کا, وہ اللہ کے حسن و جمال کو بغیر کسی واسطے کے جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کے حسن و جمال میں محو اور فنا بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور انہیں اللہ کی ذات اور اللہ کے جمال کے علاوہ کائنات کی کسی چیز کی خبر ہی نہیں. تو حضرت آدم کا سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کائنات میں ایسی بھی مخلوقات موجود ہیں
یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ملائکۃ اللہ کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کی کیٹیگریز اور درجات کیا ہیں. جبرائیل اگرچہ کہ ملائکہ میں ایک بہت افضل ملک کا نام ہے، لیکن یہ نچلے درجے کے ملائکہ ہیں کہ جن کا سردار حضرت جبرائیل ہے، روح القدس. تو ائمہ خدا نے فرمایا روح القدس کے بارے میں کہ اعظم من الملائکہ، کہ جبرائیل کا تعلق تو ملائکہ سے ہے اور وہ ملائکہ کا سردار ہے. لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روح القدس ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ملائکۃ اللہ سے بھی اعظم اور اکبر ہے. اور اگر روح القدس کی کوئی حقیقت کو سمجھ سکا ہے تو وہ انبیاء اور رسول ہے. اللہ کا نظام اتنا بڑا ہے تو کائنات کے معمولی ذرے سے لے کر جبرائیل اور روح القدس اور ان ملائکۃ اللہ تک جن کی خبر کسی کو علم ہی نہیں ہے، جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، یہ پورا نظام آفاق ہے. اور یہ جملہ بہت خوبصورت ہے امام علی کا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی بیان کی، جس پوری کائنات کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، یہ پوری کائنات کو اگر خلاصہ کیا جائے تو حقیقت انسان بنتی ہے، اور اگر انسان کی حقیقت کو کھولا جائے تو پوری کائنات بنتی ہے. غور فرمائیے گا، جملہ دوبارہ دوہرا رہا ہوں. معارف کی بنیاد ہے کہ اگر انسان کی حقیقت کو تفصیل دی جائے، وضاحت دی جائے، کھولا جائے تو انسان برابر ہے اس پوری کائنات کے. انسان کے اندر جبرائیل آ جاتا ہے، انسان کے اندر روح القدس آ جاتا ہے، انسان کے اندر یہ پوری کائنات، یہ نظام عالم سمو جاتا ہے. انسان اپنی حقیقت میں اتنا بڑا ہے اور اتنے حقائق اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اس کائنات کی تمام بنیادوں کو انسان اپنی حقیقت کے اندر رکھتا ہے. اور اگر کائنات کا خلاصہ کرے، نچوڑ نکالے تو انسان بنتا ہے، یعنی کائنات کو سمیٹے تو انسان بنتا ہے. اور اگر انسان کو شر و بست دے، کھولے تو پوری کائنات بنتی ہے. یعنی ایک ہی عالم ہے جس نے عالم آفاق کی شکل میں اور عالم انسان کی شکل میں ظہور کیا ہے. آپ کے اندر حضرت جبرائیل والے کمالات بھی موجود ہیں، روح القدس والے کمالات بھی موجود ہیں. آپ کے اندر عرش و کرسی، گلیکسیز، فلکیات، بلیک ہول، نظام شمسی اور پوری کائنات کے جتنے مخلوقات علیحدہ علیحدہ کمالات اور صفات رکھتے ہیں، وہ تمام کی تمام کمالات اور وہ تمام کی تمام صفات بالقوہ، یعنی استعداد کی شکل میں انسان کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں ایک مثال یہاں پہ دیتا ہوں. میں ایک مادی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ ایک نئی گاڑی لیتے ہیں نا، نئی گاڑی، تو جب آپ نئی 0 میٹر گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو رننگ کا کہا جاتا ہے. کوئی بھی مشینری لیں اس کی کچھ رننگ ہوتی ہے، حتیٰ بائک کی بھی رننگ ہوتی ہے. جو مشینری ہے جس کا انجن ہے اس کی رننگ ہوتی ہے نا. گاڑی ہو گئی، بائک، ان کی رننگ ہوتی ہے. گاڑی 1000 کلومیٹر تو شاید، مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اس معاملے میں، بائک کی رننگ پتہ نہیں 500 کلومیٹر ہوتی ہے، 250 کلومیٹر ہوتی ہے. 1000 گاڑی کی کتنے؟ 1500 کلومیٹر رننگ ہوتی ہے. یہ رننگ کیوں ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ گاڑی کے اندر جو انہوں نے سارا نظام بنایا ہے پرزوں کا، اور چلنے کی جو اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کو ایکٹیو کرنا. گاڑی میں چلنے کی ساری استعداد، صلاحیت موجود ہے، لیکن اس صلاحیت کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اس صلاحیت کو، اس استعداد کو جو گاڑی کے اندر ہے، اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا آپ رننگ کریں. جب آپ گاڑی کو رننگ کرتے ہیں کہ بھائی اتنی سپیڈ میں چلانا ہے، اس سے اوپر نہیں چلانا، 1500 کلومیٹر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو موجود صلاحیت ہے، جو مختلف اس کے اندر استعداد اور کمالات موجود ہیں،
جو ابھی ایکٹیو نہیں ہوئے، ان تمام کمالات کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. ان کو ہم علم کی زبان میں کہتے ہیں اس کو فعلیت دی جا رہی ہے. فعلیت دینا یعنی کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا، اس کو ایکٹیو کرنا، اور اس کے اندر موجود جو کیپیسٹی یا پوٹینشیل ہے ان کو اجاگر کرنا، نکھارنا. بیج ہوتا ہے نا، بیج، یہ بیج آپ رکھتے ہیں گھر میں، یہ بیج پڑا رہے، اس کے اندر صلاحیت ہے درخت بننے کی، پودا بننے کی، پھول بننے کی، اور سیب اور ناشپاتی یا انگور بننے کی. ایک بیج کے اندر ساری صلاحیت پڑی ہوئی ہے نا. بیج آپ گھر میں رکھ دیں ایسے، یہ کبھی انگور بنے گا، سیب بنے گا، ناشپاتی نہیں بنے گا، درخت بنے گا، پودا بنے گا، پتے آئیں گے نہیں آئیں گے، شاخیں آئیں گے نہیں آئیں گے، جب تک بیج ایسے بیج پڑا ہے. اس کو ایکٹیو کرنا ہے، اس کو نکھارنا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک چیز کے بیج کو زمین میں بوتے ہیں، پھر اس کو پانی بھی دیتے ہیں. تو جب اس بیج کے ساتھ زمین اور زمین کی غذائیتیں اور زمین میں موجود مختلف ایلیمنٹس اور پروٹین اور ویٹامنس جب سارے زمین کے اس بیج کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور بیج کے اندر سرایت کرتے ہیں اور بیج ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو بیج کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. پھر وہ بیج ایک کومپل کی شکل میں نکلتا ہے، اور کومپل سے وہ پلتا بڑھتا، پھر اس کا تنا بنتا ہے، پھر وہ پودا بن جاتا ہے، پھر وہ درخت بھی اسی سے بنتے ہیں، پھر وہ سیب بن جاتا ہے، اسی سے انگور بنتے ہیں. ہر بیج کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے نا، لیکن وہ صلاحیت کب اجاگر ہوتی ہے، کب نکھرتی ہے؟ جب آپ اس کو زمین میں رکھیں گے اور پھر اس کو پانی بھی دیں گے. پانی اور زمین یہ کس لیے؟ تاکہ ایک چیز کی صلاحیت کو، اس کی استعداد کو نکھاریں. آپ کائنات کی ہر چیز کو دیکھیں، ہر چیز کے اندر ایک کمال ہے، استعداد ہے، اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کائنات کی، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کی اپنا ایک تقاضا ہے، اپنی ایک ڈیمانڈ ہے. تو ہر چیز کو جو آپ نے نکھارنا ہے، اسے کمال عطا کرنا ہے اور اس کے کمالات کو اپنے اس مقام درجے تک پہنچانا ہے. تو ہر چیز کی اپنی علیحدہ علیحدہ ڈیمانڈز ہیں، تقاضے ہیں. جیسے میں نے بیج کی مثال دی، تو بیج کی مثال ایک قدرتی چیز کی مثال تھی، لیکن جو میں نے آپ کو گاڑی کی اور بائک کی مثال دی وہ ایک مصنوعی چیز کی مثال تھی. میں نے آپ کو دونوں چیزوں کی، ایک مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک قدرتی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی قدرتی چیزوں کو بھی، قدرتی چیزوں کے اندر اللہ استعداد اور کمال کو رکھ دیتا ہے، لیکن نکھارنا اسے انسان کا کام ہے. جیسے بیج کی میں نے مثال دی. اور جو مصنوعی چیزیں ہیں، مشینری، ان کے اندر بھی ایک استعداد ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے، اسے بھی نکھارنے کے لیے رننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ پاک نے انسان کی ذات میں جبرائیل کی کمالات بھی رکھ دیے، میکائیل کے کمالات بھی رکھ دیے، روح القدس کے کمالات بھی رکھ دیے، اور پوری کائنات کے ہر موجود کی علیحدہ علیحدہ کمالات جو ہیں وہ انسان کے اندر سارے رکھ دیے. لیکن انسان کو کہا ہے کہ اپنی رننگ کرو، ان کمالات کو نکھارو. میں اللہ کو گواہ کر کے پروردگار عالم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا میں 90% لوگ ایسے گزر جاتے ہیں جو اپنے اندر موجود کمالات اور استعداد کو نکھارتے نہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی. وگرنہ ہر انسان اپنی ذات میں ایک معدن ہے، خزانہ ہے. اس معدن اور خزانے کو کھودنے کی ضرورت ہے. پہاڑوں میں کتنے معدنیات اور قیمتی پتھر اور قیمتی ایلیمنٹس اور پتہ نہیں کیا دھاتیں پڑی ہوئی ہیں. جب آپ پہاڑ کو کھودیں گے تو ان کو نکالیں گے، مرجان، یاقوت، سونا، ہیرے جواہرات. سمندروں اور دریاؤں میں بھی ہوتے ہیں ہیرے جواہرات، اور وہاں پہاڑوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ نکلتے کب ہیں؟ سمندر سے اگر ہیرے جواہرات نکلنے ہیں تو غوطہ کی ضرورت ہے جو غوطہ لگا کے ان کو نکالے. اور اگر آپ نے پہاڑوں سے ہیرے جواہرات اور قیمتی معدن اور پتھر اور دوسری چیزیں نکالنی ہے تو آپ کو پہاڑ کھودنے پڑیں گے. جیسے چائنا کے لوگ آج پاکستان کے گلگت کے پہاڑ کھود کے ہر چیز نکال کے لے کے جا رہے ہیں، اور ہم وہ پاگل قوم ہیں، ہمیں اپنے پہاڑ کھودنے نہیں آتے. ہمارے پہاڑ کھود کے کوئی اور قوم لے کے جا رہی ہے، جن کے پہاڑ کھود کے
چائنا والے لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے پتہ نہیں پیٹرول کے خزانے، ڈیزل کے خزانے وہ ہم نے دوسرے ملکوں کو بھیجے۔ ہاں ہم ایسی قوم ہیں، جیسے ہم نے اپنے پہاڑ نہیں کھودے، جیسے ہم نے اپنی زمینیں نہیں کھودی، ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں کھودا۔ امام خمینی کا کیا کمال تھا؟ امام خمینی کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی کہ وہ ائمہ خدا کا نائب بن گیا، اس نے اسلامی حکومت قائم کر دی، اور اس کی بنائی ہوئی اسلامی حکومت امام خمینی چلے گئے، لیکن 45 سال سے ایک جگہ پہاڑ کی طرح اسلامی حکومت کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کے مقابلے میں امریکہ، اسرائیل جیسی بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں، سپر پاورز آئی ہیں، لیکن اس انقلاب نے سب کو بچھاڑ دیا، سب کو گرا دیا۔ اور آج وہ انقلاب آیت اللہ العظمہ خامنہئی اپنے ہاتھ میں اس کا پرچم لے کے امام کی نیابت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج امام خمینی نہیں ہے، لیکن امام خمینی کے آج بھی گونج اس کی للکار سے کفر و شرک کے ایوان لرز رہے ہیں۔ امام خمینی میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ خدا گواہ ہے، جو صلاحیتیں امام خمینی میں اللہ نے رکھی تھی وہ صلاحیتیں آپ میں سے ہر ایک بندے کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں یا آپ مرد حضرات ہوں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں ہے کہ امام خمینی کو کمالات اور صلاحیتیں دی تھیں اور مجھے نہیں دی، امام خمینی کو دی تھی اور بلال کو نہیں دی، امام خمینی کو دی تھی اور ہماری بہنوں کو اور ماؤں کو نہیں دی۔ کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی کو اللہ نے خالی استعداد اور کمال نہیں دیا تھا، اللہ پاک نے ہر انسان مومن کو یہ استعداد اور کمال دی ہے، لیکن امام خمینی کا کمال یہ ہے کہ امام خمینی نے اپنی حقیقت کو، اپنی انسانیت کو کھودا اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، لیکن مجھ جیسے امید عسکری جیسے ہم اپنی صلاحیتوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتے، ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ انسان اپنی ذات میں ایک معدن ہے، انسان اپنی ذات میں ایک خزانہ ہے، انسان اپنی ذات میں ایک کان ہے۔ انسان کے اندر جو خزانے پڑے ہوئے ہیں وہ جبرائیل کے اندر بھی نہیں ہیں۔ جبرائیل کے سارے خزانے انسان کے نظام اصلی کے گوشے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے امام علی نے فرمایا کہ انسان عالم صغیر ہے اور یہ پورا آفاق اور کائنات یہ عالم کبیر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر پوری کائنات کی صلاحیتوں کو ایک جگہ جمع کرے تو انسان بنتا ہے، اور اگر ان صلاحیتوں کو تفصیل دے، انہیں نکھارے، انہیں علیحدہ علیحدہ کرے تو پوری کائنات بنتی ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات میں تن تنہا اور اکیلا پوری کائنات کے معادل، مترادف، مرادف، مساوی اور برابر ہے۔ صرف انسان اپنے آپ کو کھو دے۔ یہ مجلس ہماری کسی کام کی نہیں ہے کہ جو ہمیں اپنی انسانیت اور ہمیں اپنی حقیقت کو کھوجنے اور نکھارنے کی طرف متوجہ نہ کرے۔ یہ مجلسیں، یہ لیکچر، ایسی باتیں، یہ نقصان ہے۔ اور نماز عبادت بھی اسی لیے ہے تاکہ انسان کے اندر چھپی ہوئی جو اللہ نے صلاحیتیں اور طاقتیں رکھی ہیں وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور عبادتوں کی ادائیگی سے نکھرتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری صلاحیتیں نہیں نکھر رہی تو ہمیں اپنی نماز میں غور کرنا چاہیے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ امام خمینی نماز عبادت کر کے تو اس مقام پہ فائز ہوئے تھے۔ یہ نماز بھی انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہے۔ قرآن نے یہی فرمایا ہے نماز کے بارے میں، یہ حج، زکوٰۃ، خمس کی ادائیگی بھی انسانی کمالات کو نکھارنے کے لیے ہے۔ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اندر کی صلاحیتوں کو اور اپنے اندر کی کمالات کو استعداد اور صلاحیت سے نکالے اور کمال کے آج اور سریائے علم و معرفت تک اسے لے جائے۔ یہ مقصد خلقت انسان ہے۔ اللہ نے نہ انسان کو بےہودہ خلق کیا، نہ کائنات کو بےہودہ خلق کیا۔ قرآن کی میں نے آیت کون سی پڑھی تھی اسی نقطے پر کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَاعِبِينَ، کہ ہم نے نہ کائنات کو بےہودہ خلق کیا ہے اور نہ ہم نے انسان کو بےہودہ خلق کیا ہے۔ انسان کا بھی مقصد ہے اور انسان نے بھی کہیں تک پہنچنا ہے اور اس کائنات نے بھی کہیں تک پہنچنا ہے۔ اس لیے سائنسدان کہتے ہیں کائنات مسلسل حرکت میں ہے اور کسی مقصد کی
کی طرف رواں دواں ہے اور انسان بھی مسلسل حرکت میں ہے. اگر اللہ کے نظام کے تحت انسان حرکت کرے گا تو اس کا منتہا اللہ کی ذات اور جنت ہے. اور اگر اللہ کے نظام سے ہٹ کے حرکت کرے گا، ہے حرکت میں، انسان حرکت میں ہے. کوئی انسان ساکت نہیں ہے، کوئی انسان جامد نہیں ہے، چاہے وہ فاسق انسان ہو یا مومن انسان ہو، چاہے وہ کافر انسان ہو یا وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مشرک ہو یا اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ معصوم بچہ ہو یا وہ بڑا انسان ہو، چاہے وہ 100 سال کا بزرگ ہو، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو، چاہے خاتون اور عورت ہو، چاہے مرد ہو، ہر انسان حرکت میں ہے. کائنات بھی حرکت میں ہے، ہر انسان حرکت میں ہے. لیکن جو انسان اللہ کے نظام دین کے تحت اپنی حرکت کو ڈھالے گا اور اللہ کے نظام ہدایت کے تحت حرکت کرے گا، اس کا منتہا مقصد جہاں تک وہ پہنچے گا وہ پروردگار عالم کی ذات ہے اور وہ جنت اور بہشت ہے. اور اگر انسان اسی طرح سے متحرک رہے، حرکت کرتا رہے جیسے حرکت کر رہا ہے، لیکن اس کی حرکت اللہ کے نظام ہدایت، آل البیت کی حدیث اور سیرت اور قرآن مجید کے مطابق نہ ہو تو اس حرکت کا نتیجہ عذاب اور جہنم ہے. حرکت میں ہر انسان ہے. اس حرکت کو مؤثر بنائیں اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو نکھاریں، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ نے یہ ساری کائنات جو خلق کی ہے نا، یہ انسان کے لیے خلق کی ہے. انسان کو خلق کیا اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، انسان کو خلق کیا اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے. انسان کی ذات کی قیمت معرفت پروردگار ہے. جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے کم پر بیچا وہ انسان خسارے میں ہے. انسان کی ذات کی قیمت معرفت پروردگار، اطاعت پروردگار اور خدا کے نظام ذات میں جا کے آرام کرنا اور وہاں جا کے سکون لینا ہے. اور کائنات ساری روح القدس سے لے کر جبرائیل امین سے لے کر اور تمام پہاڑ، مخلوقات، گلیکسیز، یہ ساری خلق چیزیں ہوئی ہیں انسان کی خدمت کے لیے کہ انسان ان چیزوں سے ایسا فائدہ اٹھائے کہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، اپنی اندر کی دی ہوئی کمالات کو نکھارے اور پروردگار عالم کی ذات تک پہنچ جائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کی ذات کا مقصد پروردگار عالم ہے، لیکن یہ کائنات یہ طفیلی وجود رکھتی ہے. طفیلی وجود سمجھتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ کراچی کے، اردو تو آپ کی بہت اعلیٰ ہے. یعنی کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے انسان کی خدمت کرنی ہے اور انسان کو نکھارنا ہے اور انسان کو کمال تک پہنچانا ہے. اسی لیے روح القدس سے ایٹم تک اور الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران تک، ان ساری چیزوں کی ہستی، ان کا وجود طفیلی ہے. اور یہ ساری کائنات کس کے لیے خلق ہوئی ہے؟ انسان کے لیے. اور انسان کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ انسان خلق ہوا ہے معرفت پروردگار کے لیے. پوری کائنات کا مقصد انسان ہے اور انسان کا مقصد پروردگار عالم کی ذات ہے. اسی لیے اگر ہم نے پروردگار عالم کی ذات سے اپنے آپ کو کم تر پر بیچا تو ہم گھاٹے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں، ہم نے اپنی قیمت کو جانا نہیں.